بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دنیا میں 3 ایسے بچے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں کے سوا پنگوڑے میں کسی نے بات نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم، یعنی جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور جریج کی گواہی دینے والے نے، جریج ایک عبادتگار آدمی تھے، انہوں نے نوکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی، وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پکار کر کہا، جریج۔ انہوں نے کہا، میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے بلایا، اور جریج، تو جریج نے کہا، میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کی طرف توجہ کی اور وہ چلی گئی۔ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی، جریج۔ انہوں نے کہا، میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز میں لگ گئے تو اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور ان کی عبادت گزاری کا چرچا کرنے لگے۔ وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اسے فتنہ میں ڈال سکتی ہوں۔ کہا تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت گاہ میں پناہ لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، یہ جریج کا ہے۔ لوگ ان کے پاس لائے، انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کو کہا، ان کی عبادت گاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے آئے۔ انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور کہا، بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ لوگ جریج کی طرف لپکے، انہیں چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے، اور انہوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسی وہ تھی۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی عمدہ سواری پر خوبصورت لباس پہنے ہوئے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے دودھ چھوڑا، اس آدمی کی طرف رخ کیا، اسے دیکھا تو کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دودھ کا رخ کیا اور دودھ پینے میں لگ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے اس بچے کا دودھ پینا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے، وہ اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، اور وہ کہہ رہی تھی، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں کہنے لگی، اے اللہ، میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑا، اس باندی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنانا۔ یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیا۔ وہ کہنے لگی، میرا سر منڈے، بہت اچھی حیت کا ایک آدمی گزرا۔ میں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو تم نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر لوگ اس کے نیز کو لے کر گزرے، اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، تو تم نے یہ کہہ دیا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنانا۔ اس بچے نے کہا، وہ شخص دوسروں پر ظلم ڈھانے والا جابر تھا،
इसलिए मैंने कहा, ए अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बनाना। और ये औरत जिसे लोग कह रहे थे तूने ज़िना किया है, हालांकि इसने ज़िना नहीं किया था, और वो कह रहे थे तूने चोरी की, हालांकि इसने चोरी नहीं की थी। इसलिए मैंने कहा, ए अल्लाह मुझे इसकी तरह पाकबाज बनाना। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो बच्चे को माँ की गोद में भी गोयाई दे सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात का पाबंद बनाए। अगर आज का ये वाकया आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।